बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने पीर भाइयों, अपने हम सफ़र साथियों, अपने मुरीदों और अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो लोग जो कदम ब कदम पहले दिन से मेरे साथ चल रहे हैं और वो लोग जो चाहे किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, वो हमसे अक़ीदत रखते हैं, हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, हमारे साथ इस मुबारक सफ़र में और सूरह कुरैश के लश्कर का एक बड़ा हिस्सा हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने सिलसिले में, अपने ख़ानवादे में, अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम शरीयत के रंग उल्मा के संग में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ट्रांसमिशन में आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने रूहानी मसाइल, अपने शरई मसाइल, अपने फ़िक़ही मसाइल या आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मुश्किलात या कुछ ऐसी परेशानियां कि जिसने आपके कम ट्रांसमिशन से हमसे अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं। यकीनन शरीयत के रंग उल्मा के संग अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तीसरी एपिसोड अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है और हर दफ़ा की तरह मेरे साथ अहले सुन्नत व जमात के उलमाए कराम मुफ्ती सैयद बाबा शाह गिलानी मेरे साथ मौजूद हैं। आज का टॉपिक हर मुरीद के लिए ज़रूरी है, हर शागिर्द के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये हमारे सिलसिले की जान है, ये हमारे सलासिल की शान है, ये हमारे सिलसिले की एक ऐसी तरबियत का हिस्सा है कि जिस रास्ते से उसको लाजमी गुजरना होता है। यानी कि आज की जो ट्रांसमिशन है हमारी, आज का जो दिन है और जो आज के दिन, आज की तारीख जो मखसूस है, उस तरीकत के पहले हम सफर की, उस इस्लाम के पहले हम सफर की,
اس روحانیت کے پہلے ہم سفر کی، اس نبوت کی روشنی کی پہلی کرن کی، کہ نبوت کے باغ کا وہ پھول کہ جس کی سرپرستی میں تمام پھولوں کی خوشبو نے خوشبو لی، وہی نبوت کے باطن کے گلستان کا گل جسے کہا جاتا ہے شریعت طریقت کا پہلا ہم سفر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یقیناً آج 22 جمادی الاخر یوم وصال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن آج کا جو دن ہے، آج کے دن ہم اس موضوع میں گفتگو کریں گے کہ جس سے سلسلے میں جان آئی، کہ سلاسل میں جن ولیوں نے فیض لیا اور مرید کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک پہ، ان کے راستے پہ چلنا کتنا ضروری ہے۔ جس طرح ولایت کا در مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جاری ہوا، بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے نبوت کا وہ فیض جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، یعنی آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کے قلب اطہر سے جاری ہوا۔ یعنی کہ مرید کی پہلی درسگاہ، اس کے استاد کا وہ ہم سفر، اگر وہ اس راستے پر ہے جو سفر آج سے 1400 سال پہلے شروع ہوا، تو وہ صدیق ہے۔ یقیناً میں اس سفر کی بات کر رہا ہوں آپ سے، اس ہجرت کے وقت کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، کہ جہاں سے سلاسل ترتیب ہوئے، کہ جہاں سے سلاسل ترتیب ہوئے، یعنی وہ سفر جو ہجرت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق کے ساتھ غار سور تک کا سفر کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس واقعات کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ وہ واقعہ کہ جب آپ غار سور کی پہاڑیوں پر چڑھ رہے تھے، جب آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاندھے مبارک پہ اٹھا کر، آپ نبوت کے بوجھ کو اٹھا کر لے کر اپنے منزل کی جانب چل رہے تھے، نہ آپ کو تھکاوٹ کا کوئی احساس ہوا۔ یہ عشق اتنا غلبہ کرتا 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 جب غار پہ پہنچا، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، حضور آپ یہاں آرام کریں، میں غار کے اندر جا کر دیکھ کر پہلے غار کا پورا جائزہ لے لوں کہ آپ کے لیے یہ بہترین اور اچھی آرام گاہ ہے یا نہیں۔ جب آپ غار کے اندر گئے، آپ نے پورے غار کو صاف کیا، اور آپ نے جب دیکھا کہ غار میں مختلف سوراخ ہیں، آپ نے ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا، اور جو سوراخ باقی رہ گیا آپ نے اپنی ایڑی مبارک اس سوراخ پہ رکھ کر اس کو بند کر دیا کہ کہیں میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سر رکھ کر آپ آنکھ بند کر کے لیٹ گئے۔
یقیناً جو ایڑی آپ نے سوراخ بند کیا تھا وہ ایک سانپ کا بل تھا، اور اس سانپ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ سانپ کئی سالوں سے وہاں موجود تھا۔ وہ اس لیے موجود تھا کہ وہ حضور کی زیارت کر سکے، حضور کا دیدار کر سکے۔ اس کے اندر ایک طرف تھی، وہ روز آتا تھا، اس غار کی جانب دیکھتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ یہ ایک ایسے محبوب کی آرام گاہ ہوگی کہ جس سے پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، روشنی پھیلے گی۔ وہ روز سانپ آتا اور دیکھ کر چلا جاتا۔ جب وہ سانپ اس شب آیا کہ جس شب حضور اور آپ کے رفیق وہاں موجود تھے، جب اس نے تمام سوراخوں کو دیکھا، اندر آنے کی کوشش کی تو تمام سوراخ بند تھے، جب اس نے ایک سوراخ دیکھا کہ جہاں اس کو نرم سا محسوس ہوا، اس نے وہاں پہ اس کو دنگ مارنے شروع کرا۔ اس کی تکلیف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، یہاں تک کہ وہ زہر آپ کے جسم اتھر کے اندر منتقل ہوا۔ اب زبان حال سے گفتگو چل رہی ہے، اب روحانی سفر کا آغاز چل رہا ہے۔ سانپ بولتا ہے کہ ہٹ جا، مجھے اس محبوب کی زیارت کر لینے دے، کہ میں نے اس زیارت کے شوق میں کئی سال گزار دیے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی رفیق آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہاں پہ محافظ ہوں، میں جب تک یہاں پہ محافظ ہوں میں تجھے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس سانپ نے کہا کہ تو بھی عاشق ہے اور میں بھی عاشق ہوں، تو پھر یہ ہمارے درمیان حجاب کس بات کا؟ اس نے کہا نہیں، حضور ابھی آرام فرما رہے ہیں۔ اس سانپ نے پھر ڈنگ مارا، یہاں تک کہ اس کی تکلیف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک ٹپکے اور رخ رخسار پر گئے۔ جب اس نبوت کے رخ رخسار پر وہ اشک ٹپکے، آپ نے اپنی آنکھ مبارک کو کھولا، آپ نے فرمایا اے ابوبکر کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا حضور مجھے لگتا ہے کہ کسی سانپ نے مجھے ڈسا ہے، کسی جانور نے مجھے کانٹا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابوبکر ہاتھ ہٹا لو، وہ سانپ ہے، وہ کئی دنوں سے ہمارا مشتاق ہے، ہماری زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو آنے دو، وہ بھی ہمارا عاشق ہے۔ یہ زبان حال سے گفتگو تھی۔ سانپ اندر داخل ہوا، اس نے غار کے چاروں طرف چکر لگایا اور حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ کو تکتا رہا حسرت کی نگاہوں سے، آپ کو تکتا رہا محبت کی نگاہوں سے، آپ کو تکتا رہا عشق کی نگاہوں سے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ جب وہ سانپ لوٹا، اس تکلیف کی شدت سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے ہوئی، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، اور جب لعاب دہن لگایا تو پورے جسم سے، آپ کے جسم سے سانپ کا زہر دور ہونے لگا۔ کچھ عرصہ وہاں قیام کیا، 3 دن گزارے۔ اس 3 دن 3 راتیں وہ جو راز آپ دونوں کے درمیان رہے، وہ سلاسل کے باطن کا حصہ بنے۔ اہل طریق، صاحب طریقت جو لوگ تھے، پھر وہ ان کے حصے میں آئی۔ مرید کو ابتدا میں اپنے شیخ کے ساتھ جب روحانی سفر کرتا ہے، جب وہ اپنی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، جب تک وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صدیق نہیں ہو جاتا، ان کے راستے پر نہیں ہو جاتا، ان کے طریق پہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ صادق مرید نہیں کہلاتا۔ مرید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور شیخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔
تو وہاں جو وہ معاملہ ہوا وہ اس امت کے لیے تھا، کیونکہ یہاں سے ایک ایسا روحانی سفر جاری ہونا تھا کہ جس سے ولایت کے حصے میں وہ نعمتوں کا ظہور آنا تھا، وہ نعمتیں ان کے حصے میں آنا تھی، اس ولایت کے حصے میں آنی تھی، جو اس غار سور سے اس روحانیت کا چشمہ جو جاری ہوا تھا وہ ان ولایت یعنی ان ولیوں کے حصے میں آیا۔ انسان کتنا ہی ولی کامل کیوں نہ ہو جائے، مولا کائنات بھی اس ولایت کی مہر نہیں لگاتے کہ جب تک وہ اس مرید کو مرید صادق نہیں دیکھتے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ نہیں دیکھتے۔ یقیناً جب مرید پہلی دفعہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کو اس جیسی تڑپ رکھنی پڑتی ہے جیسے سانپ کے زہر کی تڑپ تھی، اس جیسے جنون اپنے اندر رکھنا پڑتا ہے کہ جیسے وہ عطا تھی۔ کہ جس طرح تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی، بالکل اسی طریقے سے جب تک مرید اپنے شیخ کی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، اس پہ تصدیق نہیں کرتا۔ کس چیز کی تصدیق؟ کہ میں نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے، میں نے ان کے قلب میں اپنا قلب ضم کیا ہے، میرا جینا اور مرنا، میرا عہد، میری بیعت، میرا سب کچھ میرا شیخ ہے، اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا۔ جب کوئی ایسا صادق مرید اپنے شیخ کی بارگاہ میں آتا ہے نا، تو شیخ کی زندگی بھر کی محنت جو اس نے ریاضت کی ہوتی ہے، جو اس نے عبادت کی ہوتی ہے، اس کی وصول ہو جاتی ہے۔ شیخ کی محنت بھی رنگ لاتی ہے، شیخ کی توجہ بھی رنگ لاتی ہے۔ شیخ زندگی بھر جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اس کو زندگی کا صلہ اس وقت ملتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں کوئی مرید صادق ہاتھ دیتا ہے۔ تب شیخ کی زندگی بھر کی محنت وصول ہو جاتی ہے۔ وہ سچائی، وہ صدق انسان کے قلب میں، انسان کے اندر اپنے شیخ کے لیے ہونا چاہیے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت اجازت دی، جو ہمارا ایک سلسلہ، مداری سلسلہ، بڑا بھی سلسلہ آپ سے منسوب ہو اور آپ سے ہی آتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت اجازت دی، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیخ ابو سعید حبشی مبارک کو دی، اور حضرت شیخ ابو سعید حبشی مبارک نے، آپ نے شیخ عبدالعزیز مکی رحمت اللہ علیہ کو خلافت اجازت دی، اور حضرت شیخ عبدالعزیز مکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ جمال الدین مجرد رحمت اللہ علیہ کو دی، اور حضرت شیخ جمال الدین مجرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے حضرت شیخ عبداللہ علمدار رحمت اللہ علیہ کو خلافت اجازت دی، اور حضرت شیخ عبداللہ علمدار نے حضرت باعزیز بستامی رحمت اللہ علیہ کو خلافت اجازت دی، اور حضرت باعزیز بستامی رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب المدار بدیع الدین قطب المدار حضرت شاہ مدار بدیع الدین احمد قطب المدار رحمت اللہ علیہ کو دی۔ وہاں سے ہمارا مداری خاندان چلا۔ کہتے ہیں حضرت شیخ بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ بھی
اسی سلاسل کے اندر، اسی ترتیب و طریق سے اوپر ان کا سلاسل جاری ہوا، ان کا سلسلہ جاری ہوا. یوں تو وہ طریقت کے اندر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سلسلہ چلا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، اور ایک سلسلہ ایسا بھی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا. وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس سلاسل کے بارے میں. یعنی کہ مرید کا اس طریق پر ہونا، اس رستے پہ ہونا، اور اس طریقت کے جو پہلے ہم سفر تھے ان کے رستے پہ رہنا تو کامیابی بنتی ہے. ہم کس شریعت کے ہم کس طریقت کے ہم سفر کی بات کر رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ہمارے ساتھ اس ٹرانسلیشن میں سید مفتی بابا شاہ گیلانی ہیں، ہم ان سے بھی طریقت کے متعلق کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا کیا لقب تھا، آپ کی کیا کنیت تھی، اس لقب کے آپ کے کیا معنی تھے، کیا مقام تھا، ہم مفتی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، اور آپ اپنے شرعی مسائل بھی ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ماشاءاللہ الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آج ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، تو آج آپ کی شان کی ہم باتیں کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کنیت، آپ کا لقب اور اس کے معنی، آپ تھوڑا سا ان کا مقام بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ کیا آپ نے امتزاج پیش کیا شریعت کا، طریقت کا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام پیش کیا کہ مطلب قلب کے مطلب دل باغ ہو گیا ماشاءاللہ. کہ مطلب دیکھیں کہ ابھی تک تو قال کی باتیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور سارے معاملات ہم سنتے ہیں. آج آپ نے جس طرح سے شریعت اور طریقت کے حوالے سے بیان کیا، سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی طریقت سے ابتدا کرنا چاہوں گا کہ آپ کی یہ روحانی باتیں سن کے بڑا محظوظ ہوا میں ماشاءاللہ. آج تک میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی شان سنی، علماء سے سنی، بزرگوں سے سنی، لیکن آج بہت لطف اندوز ہوا میں، مطلب بہت اچھا لگا. اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی شان ہے. ہم شریعت کی باتیں کرتے ہیں، شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت کا مزاج، حکم یہ ہے کہ جب کوئی صاحب استطاعت ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. زکوٰۃ فرض ہونے پر کیا شریعت کا طریقہ ہے کہ اس پر 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے اس کو زکوٰۃ دینی ہے. بالکل 100 روپے پر 2.5 روپے زکوٰۃ دے دینی ہے، مطلب 100% پر 2.5%، 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے. یہ شریعت کا رنگ ہے. بالکل. اور مطلب 100 روپے میں سے 2.5 روپے اللہ کی راہ میں، 97.5 روپے اپنے لیے رکھ لینا، یہ شریعت کا رنگ ہے. اس کے بعد طریقت کا رنگ کیا ہے کہ 97.5 روپے اللہ کے لیے دے دو، 2.5 روپے اپنے لیے رکھ لو. یہ طریقت کا رنگ ہے. اور صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کیا ہے؟ سارا اللہ کے نام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سبقت لے گئے تھے الحمدللہ. مطلب شریعت کا رنگ بھی ہم دیکھیں کہ کیا مزاج ہے شریعت کا، طریقت کا مزاج کیا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مزاج ہے، سبقت لے جانے والا. سبقت لے جانے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر، ان کی کنیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں رہی کہ کنیت ابو بکر تھی؟ تو ابو کہتے ہیں والا. عربی میں 2 طرح کے مطلب ہوتے ہیں ابو کے. ایک تو باپ کا مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے
والے کے، جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو حریرہ فرمایا کرتے تھے بلیوں والا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو تراب، مٹی والا۔ ابو الحسنات، نیکیوں والا۔ تو والا کا مطلب، ابو کا مطلب والا ہے۔ بکر کہتے ہیں اولیت کو، بکر کہتے ہیں سبقت لے جانے والے کو، اور چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر چیز میں سبقت لے جانے والے، ہر معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لانے والے مردوں میں سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے میں سب سے اول نمبر پر، کہ جتنی صحبت سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد، جتنی اسلام کی خدمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیات ظاہری میں سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جتنی خدمت کی، سب سے سبقت لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جتنی خدمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، آپ سب میں سبقت لے گئے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی نے مسجد نبوی کی اینٹیں نہیں اٹھائیں۔ صحیح ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی نے اینٹیں نہیں اٹھائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی سبقت لے گئے، اس میں بھی سبقت لے۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مسجد نبوی میں جھاڑو بھی کسی نے نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہر معاملے میں سبقت لے جانے والے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کہا جاتا کہ ہر معاملے میں سبقت لے جایا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں تک کہ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ جب وہ جنگ کے دوران جب سامان کی جب ضرورت پڑی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آج میں سبقت لے جاؤں گا، کہ آج میں سب سے زیادہ سامان لے جاؤں گا، تو آپ نے آدھا سامان گھر کے لیے رکھا اور آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ واقعہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سامان کا حکم فرمایا تو سب نے لا کے ڈھیریاں لگا دیں۔ ایک بہت بڑی ڈھیری کو دیکھا گیا، تو دیکھا تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا یہ کس کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اور دعا دی، تو صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج فرما رہے تھے کہ آج میں صدیق سے آگے نکل سکوں گا۔ اگلی ڈھیری دیکھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو کہا یہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو پھر سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا خوش ہوئے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلایا اور فرمایا کہ ما ابقیت لی اہلک، کہ تو نے کیا باقی چھوڑا اپنے اہل کے لیے؟ تو فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابقیت اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ علماء سے ہم سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان، یہاں تک کہ آخر میں دیوار پر ہاتھ مارتے ہیں کہ کہیں سوئی تو نہیں رہ گئی، اور لے کر آئے ہیں، یہاں تک کہ تن کے کپڑے، سر کا امامہ آپ نے اتار کر رکھ دیا اور آپ نے ایک بوری نما لباس پہنا اور کانٹوں سے اس پر بٹن لگائے۔ اور یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور جبریل امین علیہ السلام نے بھی وہی لباس پہنا تھا جو صدیق اکبر نے پہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک ہے کہ آپ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ اس کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب یہ
اتنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم بھی وہی لباس پہنو، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم ہوا وہی لباس پہنو جو صدیق اکبر نے پہنا. یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کے اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ شعر کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہاں پر یہی معاملہ پیش آیا کہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ صدیق سے پوچھو، وہ اپنے رب سے راضی ہے. سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے واقعے پہ گئے، جب آپ معراج پہ تشریف لے کر گئے تو آپ کو آہٹ سی سنائی دی. آپ نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ آہٹ کی چیز کی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ابو بکر صدیق تہجد کے لیے اٹھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ آپ روئے زمین پر آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں اور اس کی آہٹ عرش عظیم تک ہے. سبحان اللہ. تو کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، اور اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہونے کے بعد بھی آپ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ جیسے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ کے ساتھ آپ کے کیا وہ تھے، مراسم تھے، کیا تعلقات، کیا ایسی محبتیں تھیں؟ سبحان اللہ. محبتیں تو ایسی کہ سبحان اللہ، اصحاب النجوم جس کے پیچھے چلو گے فلاح پا جاؤ گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا محبت تھی، وہ انشاءاللہ عز و جل میں آگے لقب کے حوالے سے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. کہ کنیت کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی کہ کنیت میں سبقت لے جانے والا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کہا جاتا. لقب صدیق کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، صدیق تصدیق کرنے والا. تصدیق کرنے والا. آپ کو صدیق کا لقب کیسے ملا؟ کہ آپ کی شان، جیسا کہ آپ نے مریدین کی ایک مطلب ایک مرید کا ایک کام بتایا کہ اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ وہ پیر کی بارگاہ میں ایسا ہو کہ جیسا پیر کہے ویسا کر دے. اب جب سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپسی آئے، اور سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ واقعہ بہت بڑا ہے اور کافی طویل ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے معاملات دیکھے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کیا، زمین و آسمان، جنت و جہنم کو ملاحظہ فرمایا. تو صبح آ کر بتایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے یہ معراج میرے رب نے مجھے کرائی ہے، اور وہ بھی رات کی ایک مختصر سے حصے میں. تو ابو جہل چونکہ پہلے ہی اس طاق میں رہتا کہ کسی طرح سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدظن کرنا شروع کروں، اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے. وہ سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہا کہ اگر کوئی ایسا کہے کہ ایک رات کا چھوٹا سا حصہ ہے اور ایک کوئی گیا اور جنت و جہنم، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، زمین و آسمان کی سیر کر کے آ گیا، تو آپ اس کو مانیں گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. کہا آپ کے دوست ایسا کہتے ہیں، کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں، پھر تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بغیر سنے میں اس چیز کی تصدیق کروں گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر تو سچ ہی فرماتے ہیں. اس حق اور اس سچ کی وجہ سے، اس تصدیق کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا تھا. آپ کا ایک اور لقب تھا عتیق. کہ عتیق کا مطلب ہے آزاد، جہنم سے آزاد. سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جہنم سے آزاد شخص کی زیارت کرنی ہے تو آئے صدیق کی زیارت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، کہ یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف جو آپ کے سامنے پیش کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے سے ہی سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صحبت یافتہ تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 10 سال تھی اور سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی عمر مبارک 12 سال.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کے ساتھ جایا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام عثمان تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ابو قحافہ کہا جاتا تھا. ابو قحافہ بہت بڑے تاجر تھے اور حضرت ابو طالب بھی بہت بڑے تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے مکہ اور دیگر جگہوں پر جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کے ساتھ جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد عرض کی ابو طالب سے کہ چچا میں بھی آج جاؤں گا. تو چلے اور اس قافلے کے ساتھ چلے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. یعنی کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 برس تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس تھی. یہ اس وقت قافلہ چلا ہے, پہلی ملاقات ہے. اور ایک راہب کے ہاں سے گزر ہوا جس کے خادمین نے دیکھا کہ اس قافلے میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو چرند پرند درخت پتھر پہاڑ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے. انہوں نے دیکھا, حیران ہوئے, راہب کے پاس بھاگے آئے کہ حضور کوئی ایسا قافلہ جا رہا ہے, اس میں کوئی بزرگ ہے کہ جس کو ہر چیز سجدہ کر رہی ہے. تو کہا کہ ان کو بلاؤ, ان کی دعوت کرو. تو ان کو بلایا گیا, ان کی دعوت کا اہتمام کیا گیا. تو جب دعوت کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا ایک آپ میں سے کوئی کم ہے. کہا ایک بچہ ہے جو سامان کی حفاظت کر رہا ہے. کہا اس کو بھی بلائیں, میرے خادم اس سامان کی حفاظت کر لیں گے. بچے کو بلایا گیا. وہ راہب کتاب پڑھتا تھا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا جاتا تھا. کتاب پڑھتا سوال کرتا, کتاب پڑھتا سوال کرتا, یہاں تک کہ حضرت ابو طالب دیکھ رہے ہیں, ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو. اب ایک وقت آیا کہ اس نے کتاب میں پڑھا اور کہا کہ میں ان کی دونوں شانوں کے درمیان دیکھنا چاہوں گا, ان کو اگر قمیض اوپر کر لیں. تو حضرت ابو طالب نے ان کا ہاتھ پکڑا, بولا کیا چاہ رہے ہو کہ اتنے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی, تمہیں ہم جانتے نہیں, تم نے ہماری دعوت بھی کر دی اور اب ہمارے بچے کی قمیض بھی اتارنا چاہ رہے ہو, تم چاہتے کیا ہو. کہا, پھر اس نے اصل بات بتائی کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک نبی آنے والا ہے, نبی آخر الزماں. تمام جتنے بھی میں نے نشانیاں پڑھی تمام میں نے ان میں پائی ہیں. ایک نشانی رہ گئی ہے کہ ان کی کمر پر ایک مہر ہوگی. تو جب وہ دیکھا تو مہر نبوت کو اس نے دیکھا اور کہا کہ واللہ یہ نبی آخر زمان ہے اور ان سے ہی اللہ عز و جل دین کی خدمت لے گا اور یہ نبی آخر زمان ہے اور آپ ان کو مکے کی طرف مت لے کر جائیے گا. کہا کیوں؟ کہا جس طرح میں انہیں پہچانا ہوں وہاں کے مکے کے راہب بھی ان کو پہچان جائیں گے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, آپ انہیں نہ لے کر جائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں اور خاموشی سے بیٹھے ہیں. اب جب آپ کی عمر 28 سال ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک تقریباً 30 سال تھی جب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تجارت پر جایا کرتے تھے اور تجارت کے سارے معاملات دیکھا کرتے تھے. اور جب سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیچ میں راہب آپ کو گاہے گاہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا, آپ ان کے ساتھی ہوں گے. راہب آپ میں بھی وہ نشانیاں پاتے تھے کہ جس طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری کتابوں میں ان کے یار کا بھی مطلب ہر نبی کے ایک رفیق ہوتا ہے اور حضور کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول اسلام کیا. نہ کوئی حجت پیش کی, نہ کوئی سوال کیا, نہ کوئی معجزہ مانگا. بس جیسے ہی سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اعلان کیا، آپ نے قبول کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلان کا تو میں عرصے سے انتظار کر رہا تھا، اس اعلان کے لیے میں نے زندگی گزار دی کہ میں جانتا تھا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں اور آپ جیسے ہی اعلان کریں میں قبول اسلام کروں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پوری اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ جب وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو کوئی صحابی نہیں پہچان سکے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ اب حضور ہم میں سے نہیں رہیں گے۔ جب وہ آیت اتری تھی کون سی کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، جب یہ آیت اتری تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوب پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور جس کام کے لیے آئے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کام مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد حضور ہم میں ظاہری حالت میں ہم میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ آپ کی محبت تھی، ایک شدت تھی کہ جو مقصد جتنا حضور کو آپ جانتے تھے شاید ہی کوئی دوسرے صحابی ہوں۔ بالکل، سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم یہ قبول اسلام کی بات اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پورا آپ نے پورے ایک زندگی گزاری ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ پوری زندگی گزاری، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرید کو کیسا ہونا چاہیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا، اور ایک پیر کو کیسا ہونا چاہیے، سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بات کو اگر کوئی ذہن نشین کر کے صدیق اکبر پڑھے، اسے روحانیت طریقت میں وہ مدد ملے گی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی منزلیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر قدم قدم پہ منزلیں، اور ایمان کی پختگی کیسی، یہ مرید کے لیے کتنا ضروری ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پوری امت کا ایمان ایک طرف اور صدیق کا ایمان ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھا مرید کامل کا پہلا درس، اور پہلی مطلب یہ سمجھ لیا جائے تو نعمتوں کی انتہا، سبحان اللہ، میری پوری امت کا ایمان ایک طرف اور صدیق کا ایمان ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ پھر اس کا اجر، اس محبت کا صلہ اور اس عشق کا سراپا حسن، اور جیسے وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ بس بس بس۔ اچھا تو ناظرین، یہ ٹرانسمیشن ہماری آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی ہے، تو ہم کالوں کا سلسلہ اب شروع کرتے ہیں۔ تو آپ ہمیں لائیو کال کر، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے بھی بول رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی آپ بولیے، جلدی پوچھئے، اور لوگ بھی ویٹنگ پر ہیں۔ جی میں 8 سال سے نا ڈاکٹر صاحب میرے کو سائنس کا پرابلم چل رہا ہے۔ اچھا سائنس کی پرابلم ہے؟ جی ہاں، اور الرجک رینائٹس ہے، کنٹینیو ناک سے پانی جانا۔ ٹھیک ہے، کچھ میڈیسن لینے سے کم ہو رہا ہے، پھر بار بار ہو رہا ہے۔ اچھا اب آپ ایک کام کیجئے، آپ نے لینا ہے دار چینی، ٹھیک ہے، جی، ادرک، لونگ اور بادیان کے پھول۔ بادیان کے پھول سمجھتی ہیں؟ جی ہاں جی ہاں، ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑا تھوڑا لینا ہے، اور تقریباً 1 چٹکی دار چینی لے لینا ہے، 1 ٹکڑا آپ نے ادرک لے لینا ہے، لونگ لے لینا ہے، اور بادیان کے پھول۔ آپ نے 1 گلاس پانی میں یہ سب کچھ ڈالنا ہے۔ اگر آپ چینی ڈالنا چاہتی ہیں چینی ڈال دیں، آپ 1 چٹکی آپ پتی ڈالنا چاہتی ہیں پتی ڈال دیں، اس کو خوب جوشاندہ بنائیں اس کا۔ اس کے بعد اس کو اتنا 1 کپ لے جائے، چھوٹا چائے کا کپ، آپ اس کو چھان لیں، اس کو 1 ٹائم پئیں۔ یہ آپ کے الرجی کو بھی ٹھیک کرے گا، آپ کو جو سائنس کی جو پرابلم ہے اس میں فائدہ کرے گا۔ اچھا آپ کے بلغمی اگر مزاج ہے تو وہ اس کو کنٹرول کرے گا، اور اگر بلغم کی افزائش ہو رہی ہے تو اس افزائش کو روکے گا، اور اگر بلغم آپ کے پھیپھڑوں میں جمع ہو تو وہ اس کو اخراج کر کے باتھ روم کے راستے اس کو نکال دے گا۔ یہ آپ کے لیے بہترین نسخہ ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حضور میں نے ایک تو وہ شروع کیا تھا تو آپ کی بات نہیں کی اور آپ سے، تو میں صرف آپ سے اجازت چاہتا تھا اور تو ہو جاتا تھا۔ ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں آپ کو۔ میں نے سورۃ قریش
کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں 313 دفعہ اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو 40 دن مکمل کر لیا؟ ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے سورہ قریش کی مزید آگے اجازت لینا چاہتے ہیں 313 کے بعد 1111 کی, تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں, میں نے ان تمام لوگوں کے لیے یہاں تک کہ سورہ قریش کے طریقہ کار بتانا شروع کر دیے ہیں. 15 کے نشر کے میں نے طریقہ کار بتانے شروع کر دیے ہیں, اور میری ویڈیوز میں مختلف اس کے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ طریقے مل جائیں گے. باقی نیکسٹ ویڈیو ابھی شاید 2 دن پہلے ہی ہوئی تھی فیروزہ کے متعلق. تو جو لوگ مجھ سے فیروزہ پتھر کی اجازت لینا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے, اور لیکن اسی ترتیب اور اسی طریقے سے جو میں نے بخور بتایا تھا. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ امبر ان کو مہنگی پڑ رہی ہے, امبر وہ نہیں لے سکتے, وہ بہت کاسٹلی ہے کیونکہ ہر غریب بندہ امبر افورڈ نہیں کر سکتا. تو امبر کی جگہ آپ لوگ لونگ کا استعمال کر لیں. لونگ, جب امبر کی جگہ آپ لونگ کا استعمال کریں گے نا اس بخور کے اندر, تو اس کی وہی افادیت ہوگی اور وہی اس کے فائدے ہوں گے اس کے. تو آپ اسی ترتیب سے بخور بنا کر اس کے اندر فیروزہ پتھر رکھ کے 3 دن اس کے بعد اس کو صاف کر کے اور اس کو استعمال کر کے اس کو پہن سکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سرکار آپ نے لاہور آنا ہے, آپ بتا سکتے ہیں لوکیشن کہاں پہ آنا ہے آپ؟ بالکل مجھے لاہور آنا ہے, لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں لاہور میں, اسلام آباد میں. تو انشاءاللہ میری ڈیٹ دیکھیں یہ جنوری کے لاسٹ تھی, لیکن ابھی آئی تھنک کچھ موسم کی خرابی ہے, اور ظاہر سی بات ہے ہمیں بائی روڈ سفر کرنا ہوتا ہے تو اس میں دھند کا بہت سلسلہ ہوتا ہے نا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں فروری کے سٹارٹنگ میں یا فروری کے مڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ لاہور اسلام آباد آؤں گا. ٹھیک ہے, فروری کی سٹارٹنگ میں. یس یس یس. اچھا, باقی جن پیشنٹ کے علاج چل رہے ہیں اور ان کو جو میں نے کورس دیا ہوا تھا استعمال کرنے کے لیے, اگر وہ مکمل ہو گیا ہو تو وہ کائنڈلی فل فور میرے سینٹر سے رابطہ کر لیں, نویر سے رابطہ کر لیں. نمبر جس نمبر پہ آپ لوگ رجسٹریشن کراتے ہیں اس نمبر پہ نویر سے کانٹیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اگر کسی چیز کی کوئی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بھیج دوں گا, اور انشاءاللہ پھر جب فروری میں میرا آنا ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک سر. چلیں اپنا خیال رکھیے گا, جزاک اللہ. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ شریعت کے رنگ علماء کے سنگ اس میں آپ کو بہت معلومات بھی مل رہی ہوگی, اور اس میں آپ اپنے روحانی مسائل بھی منتشر کر سکتے ہیں. اور میری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazili.com, اس پر بھی آپ اپنے مسائل منتشر کر سکتے ہیں. یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا تو یہ بھی تربیت کا ایک طریقہ ہے, یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے. اب میرے وہ مرید جو پاکستان سے باہر ہیں, وہ مرید جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں, وہ مرید جو انڈیا میں رہتے ہیں, وہ مرید جو دنیا میں جو نہیں آ سکتے, تو جو یہ پلیٹ فارم ہے, جو یہ ہمارا چینل ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے درس گاہ ہے, تربیت گاہ ہے. اس میں آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہو, ہم سے پوچھ سکتے ہو, ہم سے کسی بھی متعلق, یا آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے روحانی سفر میں تو آپ اس متعلق ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا ہوں جنگ سے. اوکے. جی ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے نا علاج کروانا شروع کیا تھا, تو آپ سے بات بھی ہوئی تھی, تو آپ نے مجھے ٹائم دیا تھا کافی, تقریباً 6 ماہ ہو گئے مجھے آپ سے رابطہ کرتے ہوئے, اس کے بعد رابطہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, تو آپ کو علاج میں نے وہ جو مسئلہ تھا وہ بھی سارا سینڈ کیا تھا, تو نہ اگر برائے مہربانی ہوگی کہ میرا علاج کرتے, میں نے جو وہ آپ نے بتایا تھا نا جو خرچہ وغیرہ وہ بھی سارا میں نے پے کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور میرا علاج نہیں ہو رہا بالکل. ٹھیک ہے, آپ ایک کام کیجئے, آپ اسی نمبر پہ نا مجھے واٹس ایپ اپنی ڈیٹیل کر دیجئے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب پہلے بھی کافی دفعہ آپ ابھی کریں گے نا, کیونکہ ابھی میری آپ سے بات ہو رہی ہے. جی جی, کیونکہ اس سے پہلے آپ کے میرے اسسٹنٹ سے بات ہو رہی ہوگی. نہیں آپ سے بھی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے ایک دفعہ پھر اس کی ڈیٹیلز مجھے واٹس ایپ کر دیں. اوکے, تو اچھا, جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ابتدائی وقت گزارا, ٹھیک ہے, یعنی کہ دین کی تبلیغ کے لیے,
اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلایا، پیغام پہنچایا، تکلیفیں اٹھائیں، مشقت اٹھائی، پریشانیاں اٹھائیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کیا ایسا لمحہ، ایسا وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا کہ جیسے نبوت پہ کوئی آنچ آئی، جیسے نبوت پہ کوئی بات آئی؟ آپ چلیں، آپ کی تو حیات مبارکہ تھی، حیات میں تو اپنا سب کچھ اٹھا دیا. حضور کے بعد آپ کی جو 2 سال کی جو زندگی تھی، اس 2 سال کی زندگی میں اسلام کے اوپر سب سے کڑا وقت کون سا آیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسلام پر کڑا وقت اس سے زیادہ کوئی نہیں کہ جب سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر وصال فرما گئے. صحابہ رنج و غم کی کیفیت میں ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تو ایسی کہ مدینہ کی گلیوں میں تلوار لے کر گھوم رہے ہیں کہ آج اگر کسی نے کہا کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. ایسے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو سنبھالا دیا اور دین کو بھی سنبھالا دیا، اور اپنا جب خلافت کا منصب سنبھالا، جبکہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ظاہری زندگی میں آپ کو مصلح امامت دے کر گئے، اور پھر فرما کر گئے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے افضل ہیں، اور اس کے بعد دیگر کا فرمایا. اور اسلام پر سب سے کڑا وقت جب آیا جب ابتدائی دور تھا خلافت کا، اور مسلمہ کذاب کا فتنہ جو اٹھا، اور ایسا خطرناک فتنہ تھا کہ 40,000 کا لشکر اس کے پاس جو اسلحے سے لیس تھا، اور اس کے پاس مال و دولت کے انبار تھے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ بدری صحابہ کو جنگوں میں نہیں بھیجا جاتا تھا ان کی بزرگی کی وجہ سے، تو جب خبر آتی کہ حضور اتنے صحابہ شہید ہو گئے، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، پہلے حافظ صحابہ اور بدری صحابہ کو نہیں بھیجا جاتا تھا، پھر حفاظ کو بھی بھیجا گیا، پھر بدری صحابہ کو بھی بھیجا گیا، یہاں تک کہ 1200 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اور اسلام پر ایسا کڑا وقت تھا. آپ کے جو مشیر تھے انہوں نے کہا کہ حضور 1200 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے ہیں، 70 صحابہ بدری صحابہ شہید ہو گئے ہیں، کتنے جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے، تو اب کیا آپ کا فیصلہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی نبوت پر شب خون مارے، یہ صدیق کو برداشت نہیں ہے، یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اگر اس کے لیے مجھے پوری امت کو شہید کرانا پڑے تو میں کرا دوں گا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشکل فیصلہ کہ آپ نے یہ سٹیپ لیا، اور ختم نبوت کے پہلے مجاہد آپ کہلائے، اور آپ نے ایسا سٹیپ لیا کہ آپ کے حوصلہ دلانے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر لے کر گئے تو ایسا انہوں نے ایسے بہادری سے لڑے کہ ان کے 28,000 مسلمہ کذاب کے جہنم حاصل کر دیا اس کے سپاہیوں کو. ایسا وہ لڑے، اور اس کے بعد مسلمہ کذاب کا بھی اس کو بھی واصل جہنم کر دیا. اب ایسے وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ. اور اچھا، اسلام پہ کتنا کٹھن وقت ہوگا کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے؟ حضور آپ اس جنگ کی نزاکت یہ دیکھیں کہ پوری سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 269 صحابہ تمام غزوات میں شہید ہوئے آج تک حیات ظاہری میں. 269 یعنی کہ 269 جی 23 سال کے عرصے میں اتنے صحابہ شہید ہوئے. اور اس کے بعد جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا دوسرے ہی سال میں ایسا ہوا کہ 1200 صحابہ جلیل القدر صحابہ، جن میں 700 صحابہ جن کو
مطلب جو حفاظ تھے 70 بدری صحابہ، اتنی شہادتیں دینے کے بعد ختم نبوت کا پرچم بلند کیا گیا. اور خیر اس پر ایک چھوٹا سا میں نے کلام بھی لکھا تھا، آخری شعر اس کا کہ جنگ یمامہ ختم نبوت کی تحریک کو یاد کرو، 1200 صحابہ شہید ہوئے، دور صدیق کو یاد کرو، گیلانی ختم نبوت کا ہے ادنا سا دربان. مطلب اتنا نازک مسئلہ کہ 1200 صحابہ کو شہید کروا دیا اور اس مسئلے کو ختم کیا. کہا اس مسئلے کو ختم کرنا اتنا ضروری ہے کہ اس کی خاطر میں ساری امت کو شہید کروا سکتا ہوں. جنگ یمامہ ہمیں ایسا درس دے کر جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی خدمات ہیں ان میں سب سے مشکل فیصلہ اور سب سے ضروری فیصلہ، مطلب یہ دیکھ لیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے وفا ہے. اسلام سے وفا ہے کہ حضرت اگر آپ نہ ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر صدیق نہ ہوتے تو اسلام نہ پھیل سکتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ابتدا کے مشکل فیصلے تھے وہ، اور آپ یہ دیکھیں گے اتنا نازک مسئلہ یہ ہم نے اپنی درسگاہوں سے ہٹا دیا، ہم نے اپنے بچوں کو بتانا چھوڑ دیا. اصل میں دیکھو مسئلہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب ہم نے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی پرورش، ان کو جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، جب ان کو ہم نے پویم یاد کرانا شروع کروائی، جب ان کو ہم نے پویم سنانا شروع کری، جب بچہ کوئی پویم سنتا ہے انگلش میں ہم خوش ہوتے ہیں، بہت وہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم یہ تربیت کر رہے ہیں، جبکہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک کلاس ٹیچر نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں تم لوگ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچے نے کہا مس میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ایک بچے نے کہا مس میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، ایک بچے نے کہا مس میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں. سب بچوں نے سب کچھ کہا، ایک بچہ گردن جھکائے بیٹھا رہا. تو اس کی مس نے اس کو کہا کہ بیٹا تم نے کچھ نہیں بننا. اس نے کہا مس میں صحابی بننا چاہتا ہوں. سبحان مس نے جب یہ سنا مس چونک گئی. مس نے کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں مس میں صحابی بننا چاہتا ہوں. تو مس نے کہا تم صحابی کو جانتے ہو؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کیسے بنتے ہیں؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ تو بچہ بولتا ہے ہاں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں صحابی کو. صحابی بہت بہادر ہوتے ہیں، بہت شجاعت ہوتے ہیں، بہت حقیقت پسند ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں. مس میں بھی ان کی طرح بننا چاہتا ہوں. تو مس نے کہا یہ خواہش تمہارے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے اندر یہ خواہش ایسے پیدا ہوئی کہ میری ماں مجھے روزانہ ایک صحابی رسول کا واقعہ سناتی ہے. جب میں واقعہ سنتا ہوں تو میرے اندر اس جیسا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس جیسا شوق پیدا ہوتا ہے. تو وہ کیا مائیں تھیں شاہ صاحب جو اپنی اولاد کی تربیت اسلام کا درس دے کے کیا کرتی تھی. ان کو صحابی رسول کے واقعات سنایا کرتی تھی، اولیاء کرام کے واقعات سنایا کرتے تھے. آج کل تو بس آپ کو پتہ ہے کیا کہانیاں ہوتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. جی آج ہر ماں کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ حضور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے بچہ نافرمان ہو گیا ہمارا. نافرمان بچوں کا رونے والی ماؤں کے لیے یہ جو زندگیاں ہیں، بزرگوں کی زندگیاں، یہی مشعل راہ ہیں کہ وہ شروع میں تو آج کل یہی معاملہ ہے کہ بچے گود میں ہیں اور فلمیں، ڈرامے اور اس طرح سے وغیرہ وغیرہ جو سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں ہیں، تو مطلب اس طرح کی چیزیں تو وہی گود ماں دیے درسگاہ پہلی اتھو زندگی دا نسب العین بندا ہے، اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے. جے ماں جے سیدہ فاطمہ ہووے زاہد تو پھر پتر بھی سخی حسین بندا. تو مطلب یہ وہ مائیں تھیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، انہوں نے کس طرح سے آپ کی تربیت کی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آواز آئی کہ یہ عتیق ہیں، یہ وہ ہیں کہ جس سے اسلام کو مدد ملے گی. تو آپ کی والدہ نے بھی آپ کی تربیت ایسے ہی کی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو 3 چیزیں بہت پسند تھیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا جی جی بتائیں. کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کیا 3 چیزیں پسند ہیں، تو فرمایا کہ نظر تو الیک، کہ میں آپ کی طرف نظر رکھوں. پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق المال علیک، کہ آپ پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. مال خرچ کرتا رہوں. پھر فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ یہ جو تیسری پسندیدہ بات ہے آج بھی وہ آپ کی پوری ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں الحمدللہ. کہ یہ جو تیسرا آپ کی خواہش تھی وہ بھی آج تک سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں وہ پوری ہو ہی رہی ہے. بس جب مرید صادق ہوتا ہے نا تو وہ اپنی حقیقی زندگی میں بھی اپنے شیخ کے ساتھ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی شیخ کے ساتھ ہوتا ہے. اپنے مرید صادق اگر ہو تو سبحان اللہ. آج واقعی شاہ صاحب آج مجھے ٹرانسمیشن کر کے بہت مزہ آیا، اور یہاں تک کہ جو بات آج تک ہمارے اپنے چینل پر بھی اور دوسرے چینل پہ بھی جو ہے، یوں تو سبھی شان بیان کرتے ہیں، لیکن آج کا جو لطف تھا، آج جو ہمیں روحانیت سے فیل ہوئی ہے اس میں، سبحان اللہ، دل کرتا ہے کہ بس یار کی گفتگو کی جائے. سبحان اللہ، سبحان یعنی کہ ایک ایسے عاشق کی گفتگو کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دنیا کو ایک میسج دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے یہ سبق دیا آج کا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا لب لباب لب لباب ہے کہ محمد سے وفا تو نے. بے شک بے شک بے شک بے شک، کیونکہ آپ کے بغیر رب بھی راضی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے بغیر رب بھی راضی نہیں ہے، چاہے آپ کتنے پارسا کیوں نہ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اچھا ایک خاص بات ہے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ دیکھو جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہے آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ. کہ اللہ رب العزت اپنے ان دوستوں کو دوست رکھتا ہے جو ان سے دوستی رکھتے ہیں. مطلب اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو کسی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے اور میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہاں تک کہ شاہ صاحب اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور آپ سے لے کے حضرت امام مہدی علیہ السلام تک اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا اللہ نے ان پہ کبھی بھی عذاب نہیں دیا. اللہ نے کبھی بھی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا کہ جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا. اللہ نے ان کو ڈھیل دی کہ شاید لوٹ آئے، شاید لوٹ آئے. اللہ نے عذاب کب نازل کیا کہ جب ان لوگوں نے اس کے دوستوں کو اذیت و تکلیف پہنچانے شروع کی. بالکل سبحان اللہ. تب اس نے اپنی حجتیں تمام کر دی، اور نہ اس سے پہلے اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، ڈھیل دی. اور یہ معاملہ کہاں سے چلا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، اور اس کی انتہا کہاں تک ہوگی؟ سب کچھ کر لینا، کبھی اپنی پوری زندگی میں کسی بھی ولی کی گستاخی نہ کرنا. چلو ولی تو ایک دور کی بات ہے، وہ تو ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑا منصب ہے. کبھی اپنے بھائی کی بھی نہ کرنا، کبھی اپنے دوستوں یاروں کی بھی نہ کرنا. کبھی کسی کی بے عزتی مت کرنا، کیونکہ جب کسی کی دل آزاری ہوتی ہے نا، جب کسی کا دل دکھتا ہے نا، اور اگر وہ حق پر ہوتا ہے تو یقین جانو
وہ شخص جب تک تمہیں معاف نہیں کرے گا نا، رب بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. تم بے نمازی ہو، یہ تمہارا اور رب کا معاملہ ہے. تم شریعت پہ عمل نہیں کرتے، یہ تمہارا اور رب کا معاملہ ہے. تم اگر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو تو پھر یہ تمہارا، لوگوں کا اور رب کا معاملہ ہے، کیونکہ اس میں تم شریک کر لیتے ہو. اب آپ لوگوں سے جب میں گفتگو کرتا ہوں، جب میں بات کرتا ہوں، ہمارا جب ٹاپک چل رہا ہوتا ہے تو دل نہیں کرتا کہ اور مزید کو دوسرا کام کیا جائے، لیکن ہماری ظاہر سی بات ہے ٹرانسمیشن کا ایک حصہ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل بھی. تو یقیناً میں نے کچھ کالیں لی ہیں، باقی جن لوگوں کی کالیں رہ گئی ہیں ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد، جو نمبر آپ کے اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹیل جو جاننا چاہتے ہیں آپ اسی نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے جواب ملے گا. مسائل کے لیے بھی اپنے تمام معاملات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، شرعی مسائل کے لیے بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، فقہی معاملات کے لیے بھی آپ ہم سے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں. اور ہماری ویب سائٹ جو www.drabdulwajidshazili.com ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا مجھ تک پہنچنے کے صرف 2 راستے ہیں، ایک میری ویب سائٹ، دوسرا میرا آفیشیل نمبر جو میرے چینل پر ہے. تیسرا، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا ساتھی ہوں یا میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں یا ڈاکٹر صاحب کے سے وہ ہوتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے. مجھ سے کانٹیکٹ کا تعلق صرف میری ویب سائٹ اور میرا یہ کانٹیکٹ نمبر جو آفیشیل نمبر آپ کی اسکرین پر میری ٹرانسمیشن کے وقت آپ لوگوں پہ ظاہر ہوتا ہے، آپ لوگوں کو نظر آتا ہے. تو ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اللہ رب العزت اس ٹرانسمیشن میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو یا ہم سے کوئی ایسے معاملات، کوئی باتیں سرزد ہو گئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. چلیں دعا میں شریک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی ٹرانسمیشن کو اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ بہر غم یار تو ہی، سبحان اللہ بہر کشائے شکار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن. یا الہ العالمین، ہم نے جو ٹرانسمیشن کی، یا الہ العالمین ہم نے جو محفل سجائی، یا الہ العالمین اس محفل سجانے میں اور اس گفتگو کرنے میں کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں، ہمارے قلب اس قابل نہیں، باری تعالیٰ ہم نے ان مخصوص ان عالی شان لوگوں کی جو تعریف بیان کی، باری تعالیٰ اس میں کوئی غلطی و کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنے رحم و کرم، اپنے فضل سے ہم پر معاف فرما. یا الہ العالمین ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما. یا الہ العالمین جس شخص نے جس دعا کے لے کہا ہے باری تعالیٰ اس کی نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو پورا فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں اچھی صحت و تندرستی عطا فرما. یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، اور ان چند لوگوں کو، جو چند لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان چند لوگوں کو باری تعالیٰ ان چند لوگوں میں شامل فرما کہ جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا. اے باری تعالیٰ میرے مریدوں کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین نظر بد سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، جادو کے شر سے محفوظ فرما، منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، وباؤں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ان کے وسیلے سے باری تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین ہمارے شیخ کا سایہ ہم پر قیامت تک ہمیشہ قائم و دائم رکھ. یا الہ العالمین ہمارے شیخ کو اچھی صحت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے شیخ کو سلامت رکھ ہم گناہگاروں کے لیے. یا الہ العالمین ہمارے شیخ کہ رزق میں، آل میں، اولاد میں برکت عطا فرما، برکتوں کو نزول فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو بخش دے، بخش دے، بخش دے. یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا خاص رحم فرما. اور یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا خاص رحم فرما. اور جن لوگوں نے بھی جس دعا کے لیے کہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیک تمناؤں کو، ان کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ شاہ صاحب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ شاہ صاحب، اور یہ وہ گھرانہ ہے شاہ صاحب کا
کہ جس گھرانے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی گھرانے کو نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ وہ اہل سعادات کا گھرانہ ہے, یہ وہ نبی کا گھرانہ ہے. گھرانے کے وسیلے سے باری تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور شاہ صاحب جس دعا کے لیے کہتے ہیں باری تعالیٰ ان کے دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول بارگاہ فرما, قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب مجھے آپ اجازت دیجئے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.